در اللہ رب العزت کی قدرت کی ایک نشانی غزوہ حنین کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد ایک آیت ذکر فرمائی جس میں ایمان والوں کو خطاب کیا کہ اگر تمہیں تمہارے والدین، تمہاری ذات، تمہاری اولاد، تمہاری بیوی بچے، تمہاری معیشت اور تمہارا مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہے، فتربصوا، انتظار کرو، حتیٰ یأتی اللہ بامری، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہ آ جائے۔ اور یہ بات ایمان والوں کو اچھی طرح سے سمجھا دی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہر چیز کے اوپر غالب ہونی چاہیے۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کی طرف بلائیں تو تمہیں ہر کام چھوڑ دینا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک واقعے کی طرف ذکر فرمایا، اور وہ ہے غزوہ تبوک کا واقعہ۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کے اندر بے تحاشا اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی اہمیت کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس واقعے کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو منافقین سے الگ فرما دیا، اور یہ بات دنیا کے اوپر واضح فرما دی کہ منافقین کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں اور کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے ذریعے ایک بہت اہم سبق بھی ہمیں دیا، وہ انشاءاللہ آگے ذکر ہوگا۔ غزوہ تبوک رمضان المبارک کے مہینے میں پیش آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ کفار اپنی تمام لشکروں کے ساتھ مسلمانوں سے لڑائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور مقام تبوک کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ کیا کہ ہم بجائے اس کے کہ وہ مدینے میں آئیں اور پھر لڑائی کریں، ہم مدینے سے باہر نکلتے ہیں اور باہر نکل کے ان کا مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے درمیان اعلان فرمایا کہ یہ جہاد کا وقت ہے، تم سب کاموں کو چھوڑو اور اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانو اور جہاد کے لیے نکلو۔ اب ایک تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ، دوسرا انتہائی درجے کی گرمی۔ جب ہمارے ہاں چند دن پہلے رمضان سے گرمی پڑ رہی تھی تو ہم سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ عرب کی گرمی تو بے تحاشا مشہور ہے، اور اس کے اندر دن کے اندر روزہ ہو اور جہاد پہ نکلنے کا حکم دیا جائے، آپ سوچیں کتنا بڑا مجاہدہ تھا۔ اور تیسری بات یہ کہ مدینے کے اندر جو صحابہ تھے اکثر جو تھے وہ کاشتکار تھے۔ تو یہ کاشتکار قسم کے لوگ تھے، ان کی کھیتیاں وغیرہ تھیں، اس میں کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اور یہ جو موسم تھا جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نکلو، یہ وہ موسم تھا جب پھل پک چکا تھا، اب توڑنے کا وقت تھا۔ ایسے موقع پہ اگر نکل جائے تو پیچھے پھل اور کھیتیاں ساری کی ساری ضائع ہو جائیں گی۔ تو گرمی بھی بے تحاشا تھی، روزے بھی تھے، اور ساتھ میں اپنے پورے سال کے رزق کا مسئلہ تھا۔ مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا کہ نکلو۔ چنانچہ 6 قسم کے گروہ بن گئے۔ پہلا گروہ تو ان ایمان والوں کا تھا جنہوں نے کسی قسم کا کوئی تردد نہیں کیا اور سیدھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا۔ کچھ وہ تھے جن کو ابتدا میں کچھ تردد تھا، مگر اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو مضبوط رکھا، اور اس کے بعد وہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز کے اوپر، اس پکار پر انہوں نے بھی لبیک کہا۔ یہ 2 ایمان والوں کے گروہ تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی تعریف قرآن کریم میں فرمائی۔ منافقین کے بھی اسی طرح سے 2 گروہ تھے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو منافقت کی وجہ سے کھلم کھلا جانے سے اس نے انکار کر دیا، ہم نہیں جا سکتے، تم جانو اور تمہارا رب جانے۔ اور ایک منافقین کا گروہ وہ تھا جس نے جانے کا تو ساتھ ارادہ کر لیا، مگر ارادہ یہ تھا کہ وہاں جا کے جاسوسی کریں گے اور دشمنوں کو ان کی خبریں دیں گے۔ ان 2 گروہوں کی اللہ رب العزت نے بے تحاشا مذمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا،
اللہ رب العزت نے منافق مردوں اور منافق عورتوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کے اندر رکھیں گے. ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم. یہ ان کے لیے کافی ہے اور اس کے اوپر اللہ کی ان پر لعنت بھی ہوگی اور یہ ہمیشہ کے عذاب کے اندر رہیں گے. پھر نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا استغفر لہم او لا تستغفر لہم. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات برابر ہے کہ اگر ان میں سے کوئی فوت ہو جائے تو آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں. ان تستغفر لہم 70 مرہ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی دعائیں مغفرت کریں گے فلن یغفر اللہ لہم, اللہ نے ان کو پھر بھی معاف نہیں کرنا. یہ خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا جا رہا ہے کہ جو وجہ کائنات تھے, جن کی وجہ سے اس کائنات کو اللہ رب العزت نے وجود میں لایا, جو وجہ کائنات تھے, ان سے یہ بات فرمائی جا رہی ہے اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے توبہ استغفار کریں گے تب بھی میں ان کو معاف نہیں کروں گا. یہ آیت عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس کے انتقال کے اوپر اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اس میں عمومی منافقین مراد ہیں. حتیٰ کہ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھا, اللہ رب العزت نے اس پر بھی تنبیہ فرما دی, فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. ان میں سے جو کوئی مر جائے تو آپ کو ان کا جنازہ بھی آج کے بعد نہیں پڑھانا. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے بخشش کی دعا بھی نہیں کرنی ہے. یہاں پر آگے جانے سے پہلے ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے. ہم آج مختلف موضوعات کے اوپر افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں. آج ہمارے درمیان ایک گروہ ایسے لوگوں کا ہے جو ہر چھوٹی موٹی بات پر دوسرے بندے کو کافر بنانے کے لیے تیار ہوتا ہے, اور ایک گروہ وہ ہے کہ جو بظاہر اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہوتا ہے کہ سامنے والا اسلام کے شاعر کی کھلم کھلا کفر کر رہا ہے, صحابہ کو کھلم کھلا گالیاں نکال رہا ہے, اس کے باوجود یہ بات کہتا ہے کہ جی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عبداللہ ابن ابی کا جنازہ بھی پڑھا تھا, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو کافر نہ کہیں. بھائی کافر کہنا کوئی مقصد نہیں ہے, لیکن یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ شریعت کا مزاج اعتدال والا ہے, نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے. نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر شخص کو کافر قرار دے دو, نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک شخص اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ میں سے کسی کی برائی کرتا ہے تو اس کو بھی مسلمان کہتے رہو. اس کے درمیان کی بات ہے. اور یہ بات کہہ دینا کہ جی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عبداللہ ابن ابی کا جنازہ بھی پڑھا دیا تھا, تو اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا تھا تو اللہ رب العزت نے منع بھی تو فرمایا تھا نا. تو بات ان کے درمیان کی ہے اور اعتدال کے اس بارے میں قول اختیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. بہرحال ایک گروہ تھا منافقین کا, اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں مذمت فرما دی. ایک گروہ تھا ایمان والوں کا, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خوب تعریفیں فرما دی. آخر میں فرما دیا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ, اللہ نے ان کو اپنی رضا عطا فرما دی. اللہ کی رضا تو بہت بڑی چیز ہے. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی ہے. تو یہ 4 قسم کے گروہ تھے. 5واں گروہ ان مسلمانوں کا تھا کہ جو کسی عذر کی وجہ سے, کسی معذوری کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہو سکے. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے. نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ تم جہاد میں نہ جاؤ, یہاں پہ بیٹھ جاؤ. تو یہ تو وہ تھے جن کا شرعی عذر تھا اور اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بارے میں چھوٹ عطا فرمائی. ان کے بارے میں بھی قرآن کریم نے کوئی بات نہیں کہی, یعنی ان کے اوپر بھی کوئی ایسا خاص مسئلہ نہیں تھا. البتہ اس کے علاوہ چند افراد وہ تھے جو مسلمان تھے, ایمان والے تھے, مگر اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس جہاد میں شریک نہ ہو سکے. ان میں 3 افراد کا نام بہت زیادہ اہم ہے. ایک کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور دوسرے ہیں بلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور تیسرے ہیں مرار ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 حضرات خاص طور پہ تھے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں, اور یہ واقعہ بخاری شریف کی
روایات کے اندر موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوے کے لیے نکل رہے تھے، میرے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال عطا فرمایا تھا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بہترین نسل کا گھوڑا عطا فرمایا تھا. تو میں نے سوچا کہ نبی علیہ السلام کو نکلنے دو، میں چند دن کے بعد نکلوں گا، میرا گھوڑا بھی بڑا شاندار ہے، میں تیز رفتاری کے ساتھ نکلوں گا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پالوں گا. اس نیت کے ساتھ میں پیچھے بیٹھ گیا. اب ہر دن میں یہی سوچتا کہ میں کل نکلوں گا، پرسوں نکلوں گا، آج نکل جاؤں گا. میں اسی درمیان ڈیلے کرتا رہا، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوے سے واپس تشریف لے آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب غزوے سے تشریف لاتے تھے تو مسجد میں قیام فرماتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما ہوئے، دیگر افراد آئے، منافقین بھی آئے، انہوں نے اپنے اپنے عذر بیان کیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پر خاموش ہو گئے، کسی کی کسی بات پر کوئی تردید نہیں فرمائی. یہاں تک کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، اور میں نے بجائے اس کے کہ میں کوئی عذر بیان کرتا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے واضح طور پہ کہہ دیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے سامنے دنیا کا کوئی اور شخص موجود ہوتا میں اس کے سامنے بہانہ کر لیتا، جھوٹ بول دیتا، آپ سامنے میں جھوٹ نہیں بول سکتا. واضح اور کھلی بات یہ ہے کہ میں اپنی سستی اور اپنی کاہلی کی وجہ سے اس غزوے کے اندر شریک نہیں ہو سکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ اب چونکہ تم نے اپنی بات کا اقرار کر لیا ہے، اب تم انتظار کرو، اللہ رب العزت تمہاری توبہ کا اعلان فرمائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک اللہ کی طرف سے توبہ کا اعلان نہیں ہوتا، تمام صحابہ کو حکم دے دیا کہ آج کے بعد سے کعب سے کوئی بھی بات چیت نہیں کرے گا. ان کا ایک سوشل بائیکاٹ ہو گیا، اور یہ بائیکاٹ اتنا بڑھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اہلیہ سے بھی یہ بات فرما دی کہ تم نے بھی کعب کی بات سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی. جب دنیا میں کوئی شخص انسان سے بات کرنے والا نہ ہو، اور یہاں تک کہ وہ بیوی جو انسان کی رازدار کہلاتی ہے، اس کی پریشانیوں اور غموں میں شریک ہونے والی کہلاتی ہے، وہ بھی اس سے بات چیت نہ کر رہی ہو تو انسان پر کیا گزرتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ 50 دن اسی طرح سے گزر گئے، اور ذوقت علی الارض بما رحبت، زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی، اور قریب تھا کہ میں یہ دعا کرتا، اے اللہ میرے لیے زمین کے اوپر والے حصے سے زمین کا نچلا حصہ بہت زیادہ بہتر ہے. فرماتے ہیں کہ ایک میرے اوپر امتحان تو یہ تھا کہ مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا، دوسرا امتحان یہ تھا کہ بیوی میری مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی، اور تیسرا امتحان یہ تھا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں جایا کرتا تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھا بھی نہیں کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو محسوس کرتا کہ جب میں ادھر ادھر کہیں دیکھتا نا، تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری چہرے کی طرف دیکھتے، جب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہوتا، نبی علیہ السلام کسی اور طرف متوجہ ہو جاتے. فرماتے ہیں یہ چیز میرے لیے برداشت سے باہر تھی. چوتھا امتحان یہ آیا، فرماتے ہیں کہ میرے ایک چچا زاد بھائی تھے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے باغ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے. میں جانتا تھا کہ اگر میں نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو یہ دروازہ نہیں کھولیں گے. میں ان کے باغ کی دیوار کو پھلانگ کر اندر پہنچا، اور میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا بھی جواب نہ دیا. فرماتے ہیں کہ وہ تو میرے بہت ہی زیادہ قریبی دوست تھے، میں نے ان کو 3-4 مرتبہ مخاطب کیا مگر وہ آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دے رہے تھے کسی بات کا. فرماتے ہیں کہ میں نے پھر ان سے پوچھا، اے قتادہ، کیا آپ یہ بات نہیں جانتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں؟ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کی، حضرت قتادہ نے پھر کوئی جواب نہ دیا. میں نے دوسری بار یہ بات پوچھی، حضرت قتادہ نے کوئی جواب نہ دیا. تیسری بار میں نے یہ سوال کیا، حضرت قتادہ نے آگے سے یہ جواب نہیں دیا کہ ہاں تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو، بلکہ کہا کہ ہاں اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ تم محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے. فرماتے ہیں جب میرے چچا زاد بھائی نے مجھ سے یہ بات کہہ دی تو میرے لیے اور زیادہ زمین تنگ ہو گئی. اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس سے بڑا امتحان جو میرے اوپر آیا وہ یہ تھا کہ غسان ایک ملک تھا، اس کا بادشاہ تھا جس کو شاہ غسان کہا جاتا تھا. اس شاہ غسان کا میرے پاس خط آیا،
اور اس نے آگے سے مجھے کہا کہ سنا ہے کہ آپ کے نبی نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی ہے، آپ کا جیسا آدمی اور اس کے ساتھ کوئی بے وفائی کرے یہ بات تو مناسب نہیں ہے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو مال بھی دیں گے، آپ کو عزتیں بھی دیں گے، آپ کو کوئی پوسٹ بھی عطا کریں گے، اپنے لشکر کا سپہ سالار آپ کو بنا دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ہوئی تو میں نے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور میں نے کہا کہ اے اللہ، اب معاملہ تو حد سے زیادہ تجاوز کر چکا ہے، میرا ایمان کیا اتنا گر چکا ہے کہ غیر آ کے مجھے اب یہ اس بات کی دعوت دیں گے کہ تم ہمارے لشکر کے اندر شریک ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ غمزدہ تھا۔ اسی غمزدہ حالت کے اندر ایک دن میں اپنے چھت کے اوپر بیٹھا تھا، فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان 3 افراد کے بارے میں، یہ جو 3 افراد ہیں جنہوں نے وعدے کی خلاف ورزی کی، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہاں تک کہ ان پر زمین پوری فراخی کے باوجود تنگ ہو گئی، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور ان کی جان بھی ان کے اوپر بے تحاشا تنگ ہو گئی، وَظَنُّوا، اور وہ بات سمجھ گئے، اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، اب اللہ کے سوا ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر انہوں نے اللہ رب العزت سے توبہ کی، ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت توبہ کی نازل ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر کعب کو خوشخبری دے دو۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی چھت کے اوپر تھا اور اس وقت پر ایک شخص میرے پاس آیا، ایک صحابی تھے، وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے آواز لگائی کہ کعب تجھے مبارک ہو، اللہ رب العزت نے تیری دعا کو قبول فرما لیا، تمہاری توبہ کو اللہ رب العزت نے قبول فرما دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آیات کو نازل فرما دیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ موقع اتنی خوشی کا تھا، میرے پاس اس وقت پر اس قمیض کے جو میں نے پہنی ہوئی تھی کچھ اور نہ تھا، میں نے وہ قمیض اتار کر آنے والے شخص کو اس خوشخبری کے سنانے پر اس کو ہدیہ کر دی۔ فرماتے ہیں کہ 1-2 دن گزرے تھے کہ میرے پاس کچھ مال آیا، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر کیا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بے تحاشا خوشی ہے کہ اللہ نے میری توبہ کو قبول فرما لیا، آپ اگر اجازت دیں تو میں اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پورا مال نہ خرچ کرنا۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دیں تو آدھا مال خرچ کر دوں۔ فرمایا کہ نہیں، آدھا بھی خرچ نہ کرو۔ پھر فرمایا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے میں 1/3 مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ فرمایا کہ ہاں 1/3 مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، والثلث کثیر، حالانکہ یہ 1/3 بھی بہت زیادہ ہے۔ یہاں سے ایک شریعت کا اصول پتہ چلتا ہے، شریعت کا مزاج یہ نہیں ہے کہ انسان کی جیب میں جتنا مال ہو سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے انسان خود کنگال ہو جائے، بلکہ جتنا مال ہے اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ عام بندہ اگر اللہ کی راہ میں اپنا سارا مال خرچ کر دیتا ہے پھر وہ مفلس بن جاتا ہے اور افلاس جو ہے وہ اس کو کفر تک لے جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا۔ تو بہرحال اس آیت مبارکہ سے اللہ رب العزت نے ایک بات کو واضح فرما دیا، ایک منافقین کا گروہ تھا جنہوں نے جھوٹ بول کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر بیان کیا، اور ایک ایمان والے تھے جنہوں نے سچ بول کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا عذر بیان کیا۔ جو سچ بولتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں اس کی ہمیشہ جیت ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت اس واقعے کے ذریعے سے ایمان والوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں، جب کبھی اگر تم سے کبھی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کے اوپر دوبارہ جھوٹ مت بولنا، اپنی غلطی کا اقرار کر لینا، میری ذات وہ ذات ہے جو انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان فرما رہے ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق ہم نے تمہارے پاس جو رسول بھیجا ہے خود تمہاری قوم میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے بارے میں وہ بے تحاشا حریص ہے۔ یہاں حریص سے مراد ایمان والوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کے بارے میں وہ بے تحاشا شوقین ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ایک صفت اللہ رب العزت فرماتے ہیں، رؤوف الرحیم،
بہت زیادہ رؤوف ہیں، بہت زیادہ نرم ہیں اور بڑے زیادہ مہربان ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اوپر بے تحاشا مہربان تھے۔ سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت نے انہی اپنی قدرتوں کو دوبارہ سے ذکر فرمایا۔ یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس صورت کی ابھی جو مضمون ہے وہ توحید، رسالت اور آخرت ہے۔ اللہ رب العزت اس میں انسانوں سے شکوہ فرماتے ہیں، اور اس شکوے کو سنیے۔ فرماتے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا بِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ انسان کو جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کروٹ کے بل لیٹا ہو یا وہ بیٹھا ہو یا وہ کھڑا ہو، ہر حال میں وہ ہمیں یاد کرتا ہے۔ جب کبھی کسی کو تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف آتا ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کو کبھی کوئی تکلیف پہنچی نہ تھی۔ یعنی جب کبھی انسان کو کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس وقت پہ تو اپنے پروردگار کے رب کی طرف آتا ہے۔ جب وہ مصیبت، وہ پریشانی اس سے ختم ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کے در سے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، یہ تم نے کس قسم کا رویہ اختیار کر کے رکھا ہے؟ جب کبھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو میرے در پہ آتے ہو، جب میں اس تکلیف کو دور کر دیتا ہوں تو پھر میرے در سے بھاگ جاتے ہو۔ یہ تو انصاف کی بات نہیں ہے بلکہ یہ تو ناشکری کی بات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے انسانوں، تحقیق تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت نامہ آ چکا ہے۔ یعنی میں نے جتنا تمہیں سمجھانا تھا، جتنے دلائل دینے تھے، وہ سارے دلائل تمہارے پاس آ چکے ہیں۔ یہ نصیحت نامہ تمہارے پاس آ چکا ہے۔ یہ نصیحت نامہ جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، سینوں کے لیے شفا ہے، انسانوں کی بیماریوں کے لیے یہ شفا ہے۔ انسان کی جسمانی بیماریوں اس کے لیے بھی یہ شفا ہے، انسان کی روحانی بیماریوں اس کے لیے بھی یہ قرآن کریم شفا ہے۔ جسمانی بیماریاں انسان کو ہوتی ہیں، کوئی صورت انسان پڑھ لیتا ہے، قرآن کریم کی آیات شفا پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو شفا نصیب فرماتے ہیں۔ اور جو روحانی بیماریاں ہیں ان سے بھی اللہ رب العزت انسان کو شفا نصیب فرما دیتے ہیں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن کریم ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ آگے فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یاد رکھو ایمان والوں کی ایمان والے جو ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کا دوست ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، آداب شاہانہ کا تقاضا تو یہ تھا، اللہ رب العزت فرماتے کہ ایمان والے اللہ کے دوست ہیں، مگر اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کے ساتھ کتنی محبت ہے اس بات کا اظہار فرمانا تھا۔ یہ نہیں فرمایا کہ بندے ایمان اللہ کے دوست ہوتے ہیں، نہیں، فرمایا اللہ رب العزت ایمان والوں کے دوست ہوا کرتے ہیں۔ آگے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ذکر فرمایا۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی، سیدنا یونس علیہ السلام نے ان کو دین کی طرف بلایا، انہوں نے نبی کی بات کو نہ مانا اور انہوں نے کہا کہ جس عذاب کا تم وعدہ کر رہے ہو اس عذاب کو ہمارے اوپر لے آؤ۔ یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ان بندوں کو بتا دیجئے فلاں دن ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ یونس علیہ السلام نے اس بات کا اعلان قوم میں فرما دیا۔ اب یہ اعلان کر کے یونس علیہ السلام اس قوم سے کے جو بستی تھی اس بستی سے باہر نکل کے انتظار کرنے لگ گئے، اب جب قوم پہ عذاب آئے گا تو میں اس عذاب سے پہلے یہاں سے نکل جاؤں گا۔ اللہ کی شان کہ یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے پیچھے اس بات کے آثار دیکھے کہ عذاب ہمارے اوپر آنے والا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہو گئے، اللہ سے توبہ کی، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اب یونس علیہ السلام بستی سے باہر انتظار کر رہے ہیں کہ اب عذاب کا وقت آ گیا ہے، عذاب آئے گا۔ اللہ رب العزت نے ادھر ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور ان کے عذاب کو روک دیا۔ یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میری قوم پر عذاب نہیں آ رہا تو یہ سمجھے کہ اب اگر میں قوم کے پاس جاؤں گا تو قوم تو میرا مذاق اڑائے گی اور کہے گی کہ جس
جس عذاب کا تم نے وعدہ کیا تھا وہ عذاب کہاں گیا؟ لہٰذا یونس علیہ السلام نے وہاں سے آگے سفر شروع کیا. ایک کشتی تھی, اس کشتی کے اندر بیٹھ گئے. 20 سمندر میں ان کو اس کشتی سے کسی وجہ سے اتار دیا گیا. وہ جیسے ہی اس کشتی سے اترے ایک مچھلی آئی اور اس مچھلی نے آ کے ان کو نگل لیا. روایات کے اندر آتا ہے 40 دن وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے. اب یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان پہ آزمائش تھی کہ اے میرے پیارے یونس علیہ السلام, ہم نے تو آپ کو حکم نہیں دیا تھا کہ آپ بستی کو چھوڑ کے باہر نکل جائیں. وہاں معاملہ کیا تھا یہ تو ہم جانتے ہیں. ہم نے تو آپ کو حکم نہیں دیا تھا, آپ اپنی مرضی سے اس بستی سے کیسے نکلے؟ آپ کی سزا یہ ہے کہ اب آپ مچھلی کے پیٹ میں رہیں گے. سیدنا یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کا ذکر شروع کیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ, آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, آپ کی ذات پاک ہے, اور بے شک میں ہی سب سے بڑا ظالم ہوں. میں نے یہ ظلم اپنی جان کے اوپر کیا ہے. جب یہ بات کہی, اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں, اللہ رب العزت نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا اور ان کو اپنی قوم کے پاس لوٹا دیا. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین. اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہمارا ذکر نہ کرتے, للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, وہ اس مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک رہتے. مفسرین نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے تو انہوں نے اس آیت کریمہ کا ورد کیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ رب العزت نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما دی. تو کیا کوئی بندہ اگر دنیا کے اندر اس آیت کریمہ کا ورد کرے گا, اللہ رب العزت اس کو دنیا کے مسائل کے پیٹ سے حل نہیں فرمائیں گے؟ اس کے دنیا کے مسائل کے پیٹ سے اس کو نجات عطا فرما دیں گے. جس کسی شخص کا جو مسئلہ ہو اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائے, اس آیت کریمہ کو ورد کرے, اللہ رب العزت اس کو ان پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیں گے. ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو کوئی بہت ہی زیادہ ضروری حاجت ہو اور وہ حاجت اللہ رب العزت سے پوری کرانی ہو, اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے اور درمیان میں 313 مرتبہ یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرے. اللہ رب العزت اس کی حاجت کو ضرور رفع فرما دیں گے. اس سورت کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کے تفصیلی ذکر کیے ہیں, اور اس کے ابتدا میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اس زمین کے اوپر چلنے والا جو بھی کوئی چوپایا ہے اس کا رزق ہم نے اپنے ذمے لے رکھا ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ رزق دینے کا وعدہ میرا ہے. آج کی تراویح میں بھی ہم نے آیت پڑھی, اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا نسألک رزقا نحن نرزقک. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, رزق تو ہم آپ کو عطا فرماتے ہیں, رزق کے دینے کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لے رکھی ہے. آپ بتائیں جتنے پرندے دنیا کے اندر ہیں, یہ پرندے صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں, اللہ رب العزت ان کو بھوکا واپس نہیں فرماتے. وہ پروردگار تو اتنا کریم ہے, کبھی کافر کو بھوکا نہیں سلاتا. جب کافر کو رزق دیتا ہے تو مسلمانوں کو رزق نہیں دے گا کیا؟ وہ پروردگار خنزیر کو بھوکا نہیں سلاتا, وہ پروردگار مسلمانوں کو کیسے بھوکا رکھ سکتا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں, ہم اللہ تعالیٰ سے لو تو لگائیں نا. ہمارے رزق کے مسئلے اس پروردگار کے ہاتھ کے اندر ہیں. نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال اللہ رب العزت کی طرف بلایا. ایک داعی کی صفات پتہ چلتی ہیں. ہم کسی شخص کو اگر دین کی طرف کوئی دعوت دیتے ہیں, پہلے دن دے بیٹھتے ہیں, دوسرے دن دے بیٹھتے ہیں, تیسرے دن فتویٰ لگا دیتے ہیں. اس شخص کے دل پر تو مہر لگ چکی ہے, میں اس کو جتنا بھی سمجھا دوں اس کے سمجھ میں نہیں آنا. اللہ کے نبی 950 سال اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں, اور دعوت اس بات کی دی کہ اے میری قوم میری طرف آؤ, میں جس کلمے کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں اس کلمے کی طرف آؤ. قوم آگے سے جواب دیتی ہے نوح تو اپنا کام کر,
تو اس سے بڑا بیوقوف ہم نے دنیا کے اندر نہیں دیکھا. اور وہ آگے سے فرماتے تھے یا قوم لیس بی ضلالۃ یا قوم لیس بی صفاء، قوم نہ تو میں گمراہ ہوں نہ میں بیوقوف ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں. مگر قوم نے ان کی کوئی بات نہ سنی. چند لوگ تھے گنتی کے جو ایمان لے کے آئے. اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے میرے پیارے نوح علیہ السلام آپ ایک کشتی کو تیار کیجئے. نوح علیہ السلام جس قوم کے اندر اترے تھے وہ پہاڑوں پہ رہنے والی قوم تھی، اور وہاں پہ چاروں طرف یا تو صحرا تھا یا پہاڑ تھے، پانی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوا کرتی تھی. اس موقع کے اوپر جہاں پہاڑ ہو یا صحرا ہو، نوح علیہ السلام بیٹھ کے کشتی تیار کر رہے ہیں. قوم ان کو دیکھتی تھی تو اور ہنستی تھی. یہاں تک کہ ایک دن آ گیا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نوح علیہ السلام آپ اس کشتی کے اندر سوار ہو جائیے. نوح علیہ السلام اس کشتی کے اندر سوار ہو گئے اور اپنی قوم کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو لے کے یہاں سے کشتی کے اندر سوار ہو گئے. اللہ رب العزت نے اس پوری قوم کے اوپر پانی کا عذاب نازل فرما دیا. اتنا عذاب آیا کہ قوم ڈوبنے لگ گئی. نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، وہ بھی ان پہ ایمان نہیں لایا تھا. نوح علیہ السلام نے اس سے فرمایا یا بنی ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین، اے میرے بیٹے میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کفر اختیار نہ کرو. مگر اللہ کی طرف سے شاید اس وقت پر اس کے لیے ایمان کو قبول کرنے کی بات نہیں تھی. اس نے آگے سے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے میرے ابا جان میں تو اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور اس پہاڑ پہ چڑھنا مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے فرمایا قال یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اے میرے بچے آج کے دن کسی شخص کو کوئی ذات نہیں بچا سکتی سوائے اس کے جس پہ اللہ رحم فرما دے. مگر اس نے نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا. نوح علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کا جوان بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا انہوں نے نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے فرمایا اے میرے پیارے رب آپ میرے بیٹے کے بارے میں تو فیصلہ فرما دیجئے، انہو من اہلک، وہ تو میرے اہل میں سے ہے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ جو میرے اہل میں سے ہوگا ان کو میں عذاب نہیں دوں گا. اللہ رب العزت کا کلام شاہانہ یہاں سے پتہ چلتا ہے. فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک، اے میرے پیارے نوح علیہ السلام وہ آپ کے اہل میں سے نہیں تھا. انہو عمل غیر صالح، وہ تو میرا نافرمان تھا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. اللہ اکبر، جس چیز کا آپ کو علم نہیں دیا گیا آپ اس بارے میں زیادہ گفتگو نہ کریں. یہ خطاب عام بندے کو نہیں ہو رہا، ایک ایسے پیغمبر کو ہو رہا ہے جس نے 950 سال اپنی قوم کو خطاب کیا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جس بارے میں آپ کو علم نہیں دیا اس بارے میں بات چیت نہ کریں. اللہ رب العزت کے پیارے نوح علیہ السلام بہرحال اس غم کے اندر تھے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے تنبیہ آ گئی تو انہوں نے فوراً اللہ رب العزت سے معافی مانگی اپنی بات پر اور اپنی قوم کو لے کر آگے چل پڑے. اللہ رب العزت نے اس واقعے کو یہاں پہ نازل فرمایا اور نبی علیہ السلام کو تنبیہ کو تسلی عطا فرمائی کہ اگر آپ کی قوم آپ کے ساتھ یہ کام کر رہی ہے، آپ کی بات کو نہیں مان رہی، تو آپ سے پچھلی قوموں نے بھی یہی حال اپنے نبیوں کے ساتھ کیا تھا. آگے اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کے ذکر فرمائے اور قوم شعیب کا بھی ایک ذکر فرمایا. اس میں صرف ایک بات یہاں پہ ذکر کر کے بات کو مکمل کریں گے. قوم شعیب بھی اسی طرح سے قوم تھی اور انہوں نے بھی اپنی نبیوں کی نافرمانی کی. دیگر انبیاء کی بھی قوموں نے نافرمانی کی، اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل فرمایا. قوم شعیب نے بھی نافرمانی کی مگر اللہ رب العزت نے ان پر ایک عذاب نازل نہیں فرمایا، ان پر 3 عذاب کو نازل فرمایا. وجہ کیا تھی؟ شعیب علیہ السلام کی قوم کا گناہ یہ تھا کہ وہ ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے، اور یہ وہ گناہ ہے جس سے ہمارے سارے بازار آج بھرے پڑے ہیں. کاش آج ہم میں سے کوئی اس بات کی نیت کرے کہ آج کے بعد میں نے جو کاروبار کرنا ہے اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں کروں گا، کسی قسم کی دھوکہ دہی نہیں کروں گا. جس وجہ سے قوم شعیب پر عذاب ہوا وہ آج وہ بات ہماری قوم کے اندر پائی جا رہی ہے. جب شعیب علیہ السلام ان سے کہتے تھے کہ اے میری قوم
تم یہ بات کیا کر رہے ہو, ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو بلکہ پورا پورا تولا کرو. آگے سے وہ وہی بات کہتے تھے جو آج ہمارا مزاج ہے. کہا کرتے تھے یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. اے شعیب, کیا آپ کی نماز اور آپ کی اللہ رب العزت کی عبادات آپ کو اس بات سے روکتی ہیں کہ آپ ہمارے بازاروں کے اندر آئیں اور ہمیں روکیں؟ یعنی آپ کا کام تو مصلی سنبھالنا ہے, آپ کا کام تو مسجد کے اندر آنا ہے, آپ ہی ہمارے بازاروں کے معاملات کے اندر کیوں دخل دینے لگ گئے؟ آج یہی بات کا مطالبہ ہم بھی کرتے ہیں کہ جی نماز روزے سے تعلق تو ہمارا ہے, مسجد میں آنا تو ہمارا تعلق نماز روزے کے ساتھ ہے. جب ہم مسجد سے باہر نکل گئے اب دین کی کوئی تعلیمات ہم پہ ہم نے عمل نہیں کرنا. یہی مزاج قوم شعیب کا تھا. اللہ رب العزت نے ان پر 3 عذاب کو نازل فرمایا. ایک, ان پر فرشتے کی چیخ عطا فرمائی, ان کے اوپر پتھروں کی بارش کو نازل فرمایا, اور ان کی قوم کو سیدنا جبریل علیہ السلام کو حکم دیا. جبریل علیہ السلام نے قوم کو آسمان تک اٹھا کر پٹخ کے واپس نیچے پھینک دیا. ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور اپنے تجارت کے شرعی اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اپنے اکابرین سے, علماء سے اس بارے میں پوچھیں. آج جب کبھی بات کی جاتی ہے حلال کمانے کی, اس سے پہلے بھی یہ بات ذکر کی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حرام تو وہ کماتا ہے جو بینک کے اندر بیٹھا ہے, حرام تو وہ کماتا ہے کہ جو سود کا کاروبار کر رہا ہے, حرام تو وہ کماتا ہے جو شراب کا کاروبار کر رہا ہے. میں تو حرام نہیں کماتا, میرا تو حلال کاروبار ہے. اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو ریڑی والے سے لے کر ایک بڑے بزنس مین تک ہر شخص حرام کے اندر کسی نہ کسی درجے میں مبتلا ہوتا ہے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ چیز حلال کب ہے, حرام کب ہے. مسائل کو پوچھنے کا ہمارے یہاں کوئی شوق ہی ہمارے دل کے اندر پیدا نہیں ہوتا. اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں اس بات پر توجہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت آخر میں فرماتے ہیں, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فاستقم کما امرت, ہم نے جیسے آپ کو حکم دیا اپنی بات پہ ڈٹے رہیں, ان کی باتوں میں نہ آئیں, ان کے مذاق اڑانے کے اوپر توجہ نہ دیں. اور آخر میں فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ, ہم نے آپ کو جو ان نبیوں کے قصے سنائے ہیں, مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے قصے سنائے ہیں. اور آگے فرمایا کہ اگر یہ بات آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لاتے تو آپ ان سے کہہ دیجئے فَانْتَظِرُوا, تم انتظار کرو, انی معکم من المنتظرین, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں, اللہ کا فیصلہ ہمارے اوپر آ جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان رب جلال الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.